ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب بس مل گئی، نہیں ملی نہیں ہے، 22 لاکھ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ اب ذرا آپ بتائیے صاحب، نوجوان آپ کو سن رہے ہیں، یوم پاکستان کی اہمیت آج جو 23 مارچ ہے، اور آج کا پاکستانی نوجوان جو ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا عام سوال ہے، بتائیے سر۔ سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کس مشکل سے، جس طرح کہ ابھی میرے باقی وردی کولیگز نے ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کی کہ 1940 کے اندر یہ قرارداد پیش کی گئی، کتنی مشکل سے اکٹھا کیا گیا سب کو، اور پھر ایک موومنٹ کو لانچ کیا گیا۔ اچھا، اس تمام مشکلات سے گزرنے کا مقصد صرف یہ نہیں بتانا تھا کہ دو قومی نظریہ میں مسلمان اور ہندو الگ قوم ہیں، ہم نے کوئی الگ طریقے سے زندگی میں کھانا پینا ہے، کپڑے پہننے ہیں، زندگیاں گزارنی ہیں، شادی بیاہ کرنے ہیں، کاروبار کرنے ہیں، تو ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہم کر نہیں پاتے تھے۔ یہ بتانا اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دین حق یعنی اسلام پر عمل کرنا، ثابت قدم رہنا، اور اسلام کو پروان چڑھانا، اور اللہ کے میسج کو کرۂ ارض پہ آزادی کے ساتھ اسٹیبلش بھی کرنا اور پھیلانا بھی، یعنی مرکز اسلام بنانا۔ پاکستان کو مدینہ الثانی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہاں پر صرف ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، زکاتیں دے دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کا جو فلسفہ حق ہے کہ اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا گیا اس مدینہ الثانی سے۔ پہلی تو امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، جس طرح میں نے گزارش کی اور آپ نے بھی اس میں کافی 2-3 سنٹنسز ایڈ کیے، جو قائد اعظم کی ایک 100 منٹ کی تقریر، ایکسٹمپور تقریر تھی، اس میں جب آپ نے بتایا نا کہ سویلائزیشن، ہسٹری، کلچر، آئیڈیلز، لٹریچر، سب کچھ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی طرح سے ہم کسی اور قوم جیسے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہندوؤں کو ایڈریس اس لیے اس وقت کیا گیا تھا کہ اس وقت جو آپ کا اس وقت آپ سمجھ لیں کہ جس کو آپ ایڈریس کر رہے تھے، وہ جو قوم وہاں پر جس کے ساتھ ہماری اس وقت کنفرنٹریشن چل رہی تھی، وہ ہندو قوم تھی۔ تو آج کی نوجوان نسل کو جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اپنے کیریئر بھی بنا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ہم ورلڈلی گینز بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں فرض کی صورت میں دی گئی ہے، پاکستان بنا کر ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ دین حق پہ عمل کرنا ہے، اس میسج کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور باقی کی دنیا کی رہنمائی کرنا ہے۔ دیکھیں جنید بھائی، اس وقت پاکستان اسلامی ممالک کا قلعہ ہے، کیونکہ ہم واحد نیوکلیئر پاور ہیں، ہم لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا 1920 1921 سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آٹومن امپائر ہوا کرتی تھی، پوری کی پوری مسلم امہ کی مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی جو نوازش ہے بر صغیر کی اس مسلمانان بر صغیر کے اوپر، ہمارے آبا اور ہمارے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اس سربراہی کے لیے، جس طرح آج بھی اس وقت بھی پاکستان میں OIC کی سربراہی کانفرنس چل رہی ہے، جس کو ہم اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا تیسری عظیم جنگ کی طرف جا رہی ہے سرکار، بغیر کسی پولیٹیکل بائسنس کے۔ جی ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میرے ملک میں OIC کو ہم لیڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت جب دنیا تیسری عظیم جنگ کی طرف جا رہی ہے، جب کوارڈ پالیٹکس چل رہی ہے، جب آکس پالیٹکس چل رہی ہے، جب دوسری طرف RCEP کی پالیسیز چل رہی ہیں، تیسری طرف چائنا کو کنٹین کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ صرف الگ وے آف لائف گزارنے کے لیے ملک نہیں بنایا تھا، دین حق کی سر بلندی کے لیے بلایا تھا، اور پوری دنیا میں دین کے میسج کو ریوائیو بھی یہیں سے کرنا ہے ہم نے، اور پریکٹیکل اپنی لائف سے، یعنی میں نے اور آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے آبا کا، ان کی قربانیاں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ، پاکستان کا بنانا ایک غلط فیصلہ نہیں تھا۔ اس ملک کو لوٹنے کے لیے، نوچنے کے لیے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے، یا باہر کے کچھ وہ جو پیسوں پہ بکنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں کھڑے نہیں ہونا، ہمیں اپنی اس ارض پاک میں ہی جینا ہے، یہیں پر مرنا ہے، اور اسی کے لیے اپنی زندگیاں، اپنی جانیں، اپنا مال قربان کرنا ہے۔ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور اس میں اور بتائیے آپ، وہ یہ
کہ آج ہمارے یہاں ایک منفی پروپیگنڈا، آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ 5th 6th اور 7th جنریشن وارفیئر ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ جو ایام ہیں ان ایام کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. چھوڑے صاحب کہاں ماضی کی باتیں کرتے ہیں، آگے کی بات کریں. دنیا بہت آگے چلی گئی. سر دیکھیں اگر ہم نہیں جڑے رہیں گے اپنے ایام کے ساتھ، نہیں جوڑے رکھیں گے اپنے نوجوانوں کو اپنے ایام کے ساتھ اور اسلاف کے ساتھ، پھر تو سب سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ جب بابری مسجد کو ڈیمالش کیا گیا، شہید کیا گیا 90s کے اندر، اور اس کے بعد وہ جو راما جنم بھومی کے نام سے وہاں پر ایودھیا کے اندر انہوں نے باقی اپنا سسٹم بنانے کی کوشش کی. آج بھی ہندو جتنے بھی ہیں وہ اس پرابلم کا حصہ ہیں کہ کیا رام ایگزسٹ کرتا تھا یا وہ کہانی تھی. تو یہ جو ایام ہے، یہ جو دن ہے، یہ آنے والی نسلوں کو باور کرواتے ہیں کہ آپ کی تاریخ حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب میں پھر عرض کروں بغیر کسی پولیٹیکل بائسنس کے، میں انتہائی سمجھ لیجئے کہ اخلاص کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاکستان کے بننے کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج ہے. مدینے والی سرکار نے بنوایا، مدینے والی سرکار سے ہی پاکستان کو جوڑا جانا چاہیے، یہی اس کا الٹیمیٹ کلائمیکس ہے. تو جب میں کل رہنماؤں کو دیکھ رہا تھا، وزرائے خارجہ کو دیکھ رہا تھا، تو دل میں ایک آواز آئی، اور صوفی برکت علی علیہ رحمہ کے جملے جو ہیں میری سماعت میں گونجنے لگے کہ آپ فرماتے تھے کہ ایک دیوانہ ایک جنگل میں تنکے چن رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں. یہ صوفی برکت علی علیہ رحمہ کے جملے ہیں. وہ دن دور نہیں کہ کسی دن پاکستان کی ہاں میں، پاکستان کی نا میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. میری ڈباتی ہوئی آنکھیں ناظرین وہ منظرنامہ دیکھ رہی تھیں. اللہ کرے کہ وہ وقت آ جائے اور ہم پھر پکار کے کہیں کہ ہم وطن، یہ گلستان تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے، اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے. قائد اعظم کی کہتے ہیں امانت ہم جسے، ورثہ یہ اے مہرباں تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے. وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم، وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم. کب سے دشمن آسماں تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے. سوچ تو گلشن کی بربادی کا کیا ہوئے گا حال، شاخ گل پر آشیاں تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے. آب راوی ہو کہ آب سندھ ہے سب کے لیے. یہ جو ہم آج ڈیمز پہ جو سیاست کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کہ آب راوی ہو آب سندھ ہے سب کے لیے، دامن موج رواں تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے. ہیں محبت کے نقیب اقبال و خوشحال و لطیف، آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ کہ ہیں محبت کے نقیب اقبال و خوشحال و لطیف، ان کا فیض بے کراں تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے. یہ پاکستان تیرا بھی ہے، میرا بھی ہے. پاکستان کو یعنی اس کی خاک کو، اس کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں اور پکار کے کہیں کہ یہی پاکستان میرا پہلا حوالہ بھی ہے، یہی پاکستان میرا آخری حوالہ بھی ہے. آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ملک کی سلامتی کے لیے دعا. ہر شخص اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی و بقا کے لیے اول و آخر درود و پاک کے ساتھ 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ضرور دعا مانگیے گا اور شکرانہ ادا کیجیے گا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا کمال قول مبارک ہے کہ انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. روزنامہ 92 نیوز مضمون کا 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں. پہلے تجدید عہد وفا کرتے ہیں مدینے والی سرکار سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین. اور اب تجدید عہد وفا کرتے ہیں اس ارض پاک سے، اس مٹی سے. نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك